حفاظت میں آئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور کی عمر مبارک کم و بیش 12 سے 13 سال کے قریب ہے۔ جناب ابو طالب مکہ سے چلتے ہیں اور ملک شام قافلہ ہے تجارت کے لیے روانہ ہوا، تو میرے پاس محبوب مصطفیٰ آپ نے جناب ابو طالب جو حضور کے چچا ہے ان سے فرمایا کہ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا راستہ بڑا طویل ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بیٹا آپ کا جسم مبارک تو پھول سے بھی زیادہ نرم ہے اور یہ راستہ کانٹوں کا راستہ ہے، پتھریلی زمین ہے، تو بیٹا آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ تو بعد محبوب مصطفیٰ نے بار بار اصرار کیا تو جناب ابو طالب نے حضور کو ساتھ لیا اور یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے کے اندر محبوب مصطفیٰ کے معجزات ظاہر ہوتے رہے، لوگ دیکھتے رہے اور ان لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ صاحب علم تھے جنہوں نے تورات انجیل زبور کا علم پڑھ رکھا تھا، یہ قافلہ ملک شام سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے، وہاں ایک راہب کا گھر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے اور یہ واقعہ حضور کی سیرت کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، مستند کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں اس قافلے نے اس راہب کے گھر کے قریب پڑاؤ کیا، ایک درخت ہے، دوپہر کا ٹائم ہے اور ادھر دھوپ اپنے جوش و جلال میں ہے، سورج جوش کے اندر ہے، ادھر دھوپ کا عالم ہے۔ اس قافلے نے چھاؤں کے نیچے پڑاؤ کیا درخت کے نیچے، اور آج بھی انسان کی فطرت کے اندر پایا جاتا ہے کہ جہاں بڑے ہوں تو چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ تو محبوب مصطفیٰ کو محسن انسانیت ہے، حضور کو وہ ہے کہ جن کی خاطر پوری کائنات بنی، اور یہ قافلہ جب اس درخت کے نیچے پہنچا تو لوگ چھاؤں کے اندر بیٹھ گئے، محبوب مصطفیٰ درخت کے سائے سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور کے جسم اطہر کے اوپر سایہ تو پہلے موجود تھا، آسمان کے بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، لیکن حضور درخت کے سائے سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ قافلے کے لوگ جو ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ چھاؤں کے نیچے بیٹھ جائے، پہلے یہ بیٹھے، پھر اگر کوئی جگہ بچی تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ میرے بھائیوں حضور لوگ کہتے ہیں کہ حضور لوگوں کے لیے محسن ہے، بھائی نبوت کے بعد نہیں، حضور پیدا ہوئے تو محسن انسانیت ہے، اور جب حضور کا نور اطہر جہاں جہاں آیا حضور نے وہاں بھی ان کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں حضور تشریف فرما ہے اور ادھر قافلہ بیٹھ گیا۔ یہ راہب کوئی عام راہب نہیں ہے، جس کے بارے میں دو نام آتے ہیں، لغت کی کتابوں میں معنی ایک ہی بنتا ہے، کچھ لوگ بحیرہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ بحیرہ کہتے ہیں، کچھ لوگ زبر لگاتے ہیں اور کچھ لوگ پیش لگاتے ہیں، لیکن اس میں معنی اور مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لغت کے اندر یہ نام بولا جاتا ہے، اس راہب کا یہ نام تھا، اور یہ وہ راہب تھا تورات انجیل زبور کا عالم ہے، اور بنی اسرائیل علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی انبیاء پر جتنے علوم نازل ہوئے، جتنے علم ان کو دیے گئے، تمام علوم کا یہ حافظ تھا۔ یہ راہب تمام علوم کا عالم تھا، معلوم علم رکھنے والا تھا، معلومات کے اندر بڑا ماہر تھا۔ یہ راہب گھر کے اندر موجود ہے اور لوگ وقت آتے اس راہب کے پاس علم حاصل کرتے، دور دور سے لوگ سیکھنے کے لیے آتے، اور یہ راہب گھر سے باہر نہیں آتا تھا، اپنے گھر میں رہتا اور لوگ آتے ان سے جا کر علم حاصل کرتے چلے جاتے۔ بڑا مشہور راہب تھا، بڑا علم رکھنے والا بندہ تھا، لیکن آج انوکھا واقعہ ہے، اس قافلے نے یہاں پڑاؤ کیا اور ادھر وہ راہب گھر سے نکلا۔ وہ راہب گھر سے نکلا
کے باہر آ کر دیکھتا ہے، اس قافلے کو دیکھا اور گھر کے اندر یہ بات کہہ کر چلا کہ تم کھانے کا انتظام کرو، اچھا کھانا بناؤ، ادنا نہیں وہ کھانا جو بادشاہوں کے ہاں کھانا بتایا۔ گھر میں کھانے کا آرڈر دیا، باہر اس قافلے کے قریب آیا، آ کر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ تو قافلے کے سردار تھے، بتایا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ مسافر ہیں تو تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بلاؤں گا، میرے اس گھر کے اندر آ جانا، کھانا پکایا ہے اور کسی کو چھوڑ کے نہیں آنا، بڑا ہو چھوٹا ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، سردار ہو تو چھوٹا ہو یا غلام ہو آزاد ہو، سب کو لے کے آنا ہے۔ یہ راہب تکتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے، قافلے والوں کے پاس بلا کر جاتا ہے، جناب ابو طالب موجود ہیں اور مکے کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، محبوب مصطفیٰ تمام لوگوں کے سردار موجود ہیں، اور ادھر قافلے والے اس راہب کی طرف جانے لگے اور حضور کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے سامان کا خیال کرنا ہے، آپ نے سامان کا خیال کرنا ہے۔ حضور یہاں تشریف فرما ہے، لوگ چلے گئے، وہاں جو اس راہب کا گرجا تھا، عبادت خانہ تھا، گھر تھا، وہاں پہنچ گئے اور وہ راہب دیکھ رہا ہے سب کی طرف، پوچھنے لگا کیا تمہارا کوئی اور بچہ یا بڑا کوئی اور رہ گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگا کہ جس کے لیے یہ سارا انتظام کیا وہ تو آئے نہیں، جن کے لیے یہ سارا انتظام ہوا وہ تو آئے نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ راہب کہتا ہے تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، صحیفے پر رکھے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء پر آنے والے علوم تمام میرے پاس موجود ہے۔ تو میں نے ایک نوجوان کی کچھ صفات پڑھی تھی اور وہ صفات آج میں نے دیکھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے، اس درخت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ کبھی اور نہیں رہتا، پہلی نشانی یہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ میں اپنے گھر موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ قافلہ چلتا تھا اور درخت اس طرف جھک کر سجدہ کرتے تھے، اور پھر میں نے دیکھا یہ قافلہ چلتا ہے، آسمان کا بادل سایہ کرتا ہے، اور میں نے ادھر تورات انجیل زبور کے اندر نشانیاں پڑھی، ادھر وہ پریکٹیکل دیکھا، اور اب مجھے پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ جس کے لیے میں نے انتظام کیا وہ نہیں آئے۔ تو جناب ابو طالب نے بتایا کہ ہاں ایک بچہ ہے جس کی عمر کم و بیش 12 سے 13 سال ہے، وہ ہم نے سامان کے پاس ان کو بٹھایا ہے خیال کے لیے۔ تو وہ راہب دوڑا، کہتا ہے کہ یہ انتظام انہی کے لیے ہوا ہے۔ حضور کو ساتھ لیا اور اپنے اس گھر کے اندر حضور کو لے کر آئے، کھانا کھلایا، کھانا کھا لیا جب تمام لوگوں نے تو لوگ دائیں بائیں ہو گئے۔ راہب حضور کے سامنے بیٹھا ہے، پوچھتا ہے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ عزا کی قسم، اس وقت عزا ایک بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، لات ایک بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، یہ بڑے بت تھے۔ تو وہ راہب کہتا ہے تمہیں عزا اور لات کی قسم جو کچھ میں پوچھوں گا صحیح صحیح بتاؤ گے؟ تو میرے پاک محبوب مسکرا جی فرمایا کہ میں نہ لات کو مانتا ہوں نہ عزا کو مانتا ہوں۔ راہب کہتا ہے ایک نشانی پوری، راہب کیا کہتا ہے ایک نشانی پوری۔ محبوب مصطفیٰ کے سامنے راہب کہتا ہے اچھا چلو تمہیں اس خدا کی قسم جس کو لوگ ایک خدا مانتے ہیں، تمہیں اس کی قسم جو کچھ پوچھوں گا صحیح صحیح بتاؤ گے؟ میرے پاک محبوب فرماتے ہیں ہاں جو پوچھے گا صحیح بتاؤں گا۔ راہب نے رات کے احوال پوچھے کہ رات کے وقت آپ سوتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں،
سبحان اللہ. راہب کہتا ہے دن کے وقت آپ کے ساتھ کیا گزرتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پھول ہو اور لوگ اس کو ہاتھوں میں اٹھا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نے کئی باتیں حضور سے کی، گفتگو ہوئی، حضور نے جوابات دیے اور قریشی لوگ جو قافلے کے ساتھ آئے تھے آگے پوچھنا چاہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. راہب کہتا ہے نہیں. جناب ابو طالب فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتا میرے بیٹے نہیں؟ راہب کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا تھا جب وہ نبی آئے گا تو یتیم ہوگا. آپ کیسے والد بن سکتے ہیں؟ وہ نبی آئے گا 6 سال کی عمر ہوگی، والدہ کا سایہ بھی ہو جائے گا. تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں جی یہ میرا بیٹا ہے، بقدر حیثیت یہ کہ بھتیجا ہے، میں چچا ہوں، چچا والد ہوتا ہے. جناب ابو طالب نے جب یہ بتایا تو راہب کہتا ہے صحیح بتاؤ کہ تم چچا ہو والد نہیں، کیونکہ ہمیں کتابیں بتاتی ہیں، عیسیٰ نبی پہ آنے والی کتاب بتاتی ہے کہ وہ نبی جب اس دنیا میں آئے گا تو یتیم ہوگا. تو وہ راہب کہتا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ آخر الزمان نبی ہے جن کی لوگ انتظار میں تھے. عیسیٰ نبی کے بعد آنے والے نبی یہی ہے. جناب ابو طالب سے فرماتے ہیں وہ راہب کہتا ہے کہ ان کو شام میں لے کر جانا، لوگ ان کو شہید کر دیں گے. لوگ اس کوشش کے اندر ہے کہ وہ نبی آئے نعوذ باللہ ہم ان کو شہید کر دیں. تو میرے بھائیوں محبوب مصطفیٰ اس دنیا میں آئے تو حضور بہانے لے کر آئے، شفیق بن کر آئے، انسانوں کے لیے